انہوں نے ان کو چھیڑنا شروع کیا کہ ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور تو وہاں پر جو چند ایک لوگ تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن یہ کہ ٹرین جب چل پڑی تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈیٹ دی کہ ہم 29 کو مئی کو واپس آئیں گے، اور یہاں سے جو ہے نا حوری اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو چوہے صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا مطلب پولیس آئی ہوئی ہے؟ میں نے کہا انہوں نے پولیس آئی ہوئی ہے، انہوں نے سارے کالج کو گھیرے میں ڈالا ہوا ہے، ٹی وی کے اوپر زبانیں اس طرح ہاتھوں میں لٹکائی ہوئی کہ یہ مسلمان اسٹوڈنٹس کی زبانیں کاٹ دی ہیں، کان کاٹ دیے ہیں، اس طرح کے واقعات۔ مجھے یا میرے سچے ماننے والوں کو اگر آگ میں پھینکا گیا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس گھر میں ہم مر گئے تو جو بھی تم میں سے زندہ رہے گواہی دینا کہ احمد یہ جھوٹی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام اعجاز احمد خان ہے، میرا تعلق ٹوپی مردان پختونخوا کے ساتھ ہے، اور میں حال بالٹیمور جماعت کا ممبر ہوں۔ واقعات کا سلسلہ چل رہا تھا جو ہمارے خاندان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کیے، ہمارے دادا کو احمدیت کے قبول کرنے کی توفیق دی، اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں جب میں ملٹری کالج جیلم میں داخل ہوا تو اس وقت میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے چچا تھے اور میری خالہ وہ کھاریاں میں ان کی تعینات ہوئی تھی، وہ کرنل تھے، کمانڈ کر رہے تھے فرنٹیئر فورس کے ایک ریجمنٹ کو۔ تو میرے ابا نے اور میری امی نے اور میرے چچا نے، خاص کر دونوں سب نے اور خالہ نے فیصلہ کیا کہ یہ بجائے میں چھٹیوں میں اپنے گاؤں جاؤں، میں کھاریا آ جایا کروں اور ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ اس سے پھر اس کے بعد میرا ان کے ساتھ تعلق ذاتی سے پہلے بھی بہت پیارا تعلق تھا۔ کبھی ہم نے اپنے چچا اور اپنی خالہ میں جس طرح سے ہم نے سمجھا کہ اس طرح ہمارے ماں باپ کا تعلق تھا، لیکن اس سے جب یہ ہوا تو میں ہر چھٹی میں جب یہ کھاریا کوئی 10-15 میل تھا صرف وہاں سے، تو وہ بھی آ جایا کرتے تھے، میں بھی جایا کرتا تھا، تو بہت گہرا تعلق پیدا ہوا، جس طرح کے بچوں کے ساتھ میرا اس طرح ہو کہ میں ان کا بیٹا بن گیا ویسے۔ تو اس کے بعد ان کی تعینات 3 سال کے لیے وانا میں ہوئی، جہاں پر آج کل کافی یہ فرنٹیئر فورس میں ہوئی، جہاں پر کافی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، چھوٹ میں 2 مہینے میں ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ پھر ان کی تبدیلی چونیا میں ہوئی، جس کا 74 کے ہمارے واقعات کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس لیے میں اس ذکر کو کرنا چاہتا تھا کہ چونیا میں پھر ان کو ٹرانسفر ہوئی، تو وہ وہاں جب ہمارے گھر پہ حملہ ہوا تھا تو وہ اس وقت وہاں کمانڈ کر رہے تھے، تو وہاں پھر میں وہاں جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 74 کے حالات کے بارے میں۔ میں ٹی آئی کالج میں جنرل سیکرٹری کا کام کر رہا تھا، اور مجھے چودھری محمد علی صاحب جو پرنسپل تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں جو ہے یہ ماؤنٹینئرنگ جو کلب تھا ان کا، جو ہر سال ربوہ سے اسٹوڈنٹس جایا کرتے تھے سیر و تفریح کے لیے، اکثر سوات یا کاغان یا مری اس طرح کے، تو اس سال مجھے انہوں نے ماؤنٹینئرنگ کلب کا پریزیڈنٹ بنایا ویسے۔ تو ہم نے ایک ٹرپ آرگنائز کیا جو کہ سوات کے لیے تھا۔ تو یہ تقریباً کوئی 15 اپریل کا دن ہے جب ہم ملاکنڈ پہنچے ہیں، اور ہم بازار میں پھر رہے تھے، ابھی ہمارے بس کا انتظار تھا خلیفوں سے، کہ اچانک ہم وہ اخباروں کی جو سٹینڈ تھا اس پہ ہم کھڑے ہوئے، اور چوہی صاحب کی اچانک ایک اخبار پہ نظر پڑی جس کی ہیڈنگ تھی کہ ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اور کیونکہ ہمارے ساتھ 2 یا 3 غیر احمدی اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو انہوں نے مجھے اعلان کیا، انہوں نے کہا یہ بہت بری خبر ہے۔ تو میں چونکہ جوان آدمی تھا، کوئی ایسا کوئی تصور بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا چوہی صاحب انہوں نے ریزائن کیا ہے، انہوں نے استعفیٰ دی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، انہوں نے مطلب جو بھی ہوا، انہوں نے کہا نہیں یہ استعفیٰ نہیں ہے، یہ ہم جماعت کے خلاف سازش لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔
میں نے کہا چوہدری صاحب چھوڑیں، یہ اس میں کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ استعفیٰ، یہ لکھا ہوا کہ استعفیٰ دے دیا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال ان کو بڑی اس سے وہ پریشانی، اور اس ٹرپ میں وہ پریشان ہی رہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے 1 مہینے بعد یا کوئی 5-6 ہفتے بعد ربوہ کا 29 مئی کو 1974 کو جو فسادات ہوئے، جو ربوہ میں جو ٹرین اسٹیشن پہ جو واقعہ ہوا، جہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا، اور جہاں پر ہمیں پھر بعد میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو میں جب یہ واقعہ ہوا تب اس کی مجھے سمجھ آئی کہ چوہدری صاحب کے ایک وہ تھا، اور یہ چوہدری صاحب بڑے انسسٹنٹلی مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کا استعفیٰ ہے، یہ اس سے زیادہ کوئی مجھے خطرہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور جس کا جو ہے نا میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ چوہدری صاحب کا خدا تعالیٰ نے یہ بصیرت دی ہوئی تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے، اور یہ خدا تعالیٰ کے احمدیوں کی بصیرت ہے ویسے۔ ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب جو تھے، وہ پاکستان فضائیہ جسے ایئر فورس کہتے ہیں، ایئر فورس کے کمانڈر اس وقت چیف تھے وہ، اور وہ سن 1972 میں وہ اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ وہ ایئر فورس میں ہائیسٹ پوزیشن تھی، جو چیف ہوتا ہے، جو ان کے انڈر تمام جو نا ایئر فورس پاکستان کی آتی تھی۔ تو ان کا، اور یہ جو ہے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی، ان کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ انور کانو صاحب کے یہ چھوٹے بھائی تھے، جو کہ بعد میں یہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک زمانے میں ان کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے انور کانو صاحب، اور بعد میں امیر یو کے بھی، ایک خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں یہ امیر یو کے بھی رہے ہیں ویسے۔ ان کے یہ چھوٹے بھائی تھے۔ مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، میں ربوہ میں ٹی آئی کالج کا جنرل سیکرٹری تھا، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ 29 مئی کا واقعہ آیا، اور میں دوپہر، یہ بعد میں آفٹرنون میں ٹپیکل میں جایا کرتا تھا گول بازار شامی کباب کھانے کے لیے، یا اس طرح کوئی چیز، یا آئس کریم کھانے کے لیے۔ تو میں جب گیا تو وہاں پتہ چلا کہ ربوہ میں اسٹیشن کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہم حیران کہ کیا ہوا۔ ہم مطلب ہے کہ جو ٹی اے کالج ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں، ٹی اے کالج میرا خیال میں ربوہ اسٹیشن سے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پہ ہے، بالکل نزدیک ہے۔ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوتا تو ہمیں سنائی دیتا یا ہم بیچ میں شامل ہوتے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور یہ واقعہ ہوا جو شام تک، جو وہاں پر میں وہاں رہا پھر، اور وہ اپنے آنکھوں سے ہم نے جو احمدیوں کو وہاں سے نزدیکی علاقوں سے بھاگتے ہوئے آ کے دیکھا، تو بڑے ہم پریشان کہ کیا ہو گیا۔ ہم بھی پریشان تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ویسے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں واپس آیا ہاسٹل، اور بڑے سخت پریشان تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، غیر احمدی اور احمدی مکس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اسٹوڈنٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملے پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور غیر احمدی لوگ بھی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بڑے حیران تھے کہ کیا ہوا۔ یہ جو خاص کر وہ ان کا ایک جو رد عمل جو آ رہا تھا، کہ جو ٹی وی پہ جو آ رہا تھا کہ اس طرح ہزاروں لوگوں احمدیوں نے چند ایک اسٹوڈنٹس کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کے زبانیں کاٹ دی، اور انہوں نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر، اور جو ہمیں یاد ہے ویسے کہ وہ زبانیں اس طرح ہاتھوں میں لٹکائی ہوئی کہ یہ مسلمان اسٹوڈنٹس کی زبانیں کاٹ دی ہیں، کان کاٹ دیے ہیں، اس طرح کے واقعات۔ حالانکہ بعد میں جب اس کی وہ انکوائری ہوئی، یا اس کے بعد کہیں بھی کوئی بھی مائی کا لال یہ نہیں ثابت کر سکا، نہ ہی دکھا سکا کہ کون سا وہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس کی زبان کاٹی گئی، یا جس کے اعضاء کاٹے گئے، یا جس کو شدید زخمی کیا گیا۔ ایک معمولی جھڑپ ہوئی، اور وہ کیونکہ اس میں بعد میں جب ہمیں پتہ چلا تو میرے چند ایک دوست بھی اس میں شامل تھے، اس لڑائی میں، اور انہوں نے مجھے خود بتایا
کہ جب یہ پہلا واقعہ ہوا ہے تو جب یہ گزرتے ہوئے اترے ہیں یہ لڑکے، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، اور جو کہ ایک پری پلانڈ کا کانسیپٹ تھا، وہ آئے اور انہوں نے ایک شرارت کی، اور ایک ان کا پروگرام تھا، اس کے تحت آئے اور انہوں نے جو ہے ربوہ اسٹیشن کے اوپر اتر کے وہاں پر چند خواتین تھی احمدی، اور جن کا ہمیشہ ایک ہمیں احمدیوں کو یہ قسم کی پاکستان میں ایک گالی بھی دی جاتی ہے کہ حور کا کانسیپٹ جو ہماری عورتوں کو دیا جاتا ہے، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو بھی تو انہوں نے ان کو چھیڑنا شروع کیا کہ حوریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور تو وہاں پر جو چند ایک لوگ تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا، لیکن یہ کہ ٹرین جب چل پڑی تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈیٹ دی، اس میں باقاعدہ ڈیٹ دی گئی کہ ہم 29 مئی کو واپس آئیں گے، اور ہم جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا حوری اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو چند ایک لوگوں نے جو واقعہ سنا یا جو بھی انہوں نے اس کی اپنی طرف سے دفاع کے لیے وہاں پر چند ایک جو بھی لڑکے تھے وہاں موجود تھے 29 مئی کو، تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، وہ جب یہ آئے ہیں اور وہ باقاعدہ اس ڈیٹ پہ آئے ہیں، تو ان کی جو ڈیٹ تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ تو اس پہ پھر جو ان کا ہمارے ایم ڈی کی بھی غلطی تھی کہ جو وہاں پر تھے لڑائی ہوئی اور اس میں مار پٹائی بھی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کی باقاعدہ خلیفۃ المسیح ثالث نے اپنے جمعے کے جو جمعہ کا خطبہ تھا اس میں اس کا ذکر کیا، جس میں حساب نے باقاعدہ 2 ورژنز کا ذکر کیا کہ ایک اس واقعات کے حساب نے بڑے وہ تھے، ویسے اپسیٹ تھے کہ 2 واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں احمدیوں نے اس طرح چند ایک لڑکوں پہ حملہ کیا اور ان کی زبانیں کاٹ دی، اور یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو ڈینائی کیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سچ ہے کہ ہمارے لڑکوں نے بھی غلطی کی ہے، چند ایک نوجوانوں نے غلطی کی، اور انہوں نے ان کو جو ہمارے جو احمدیوں کا جو تعلیم ہے اس کی خلاف ورزی کی کہ ہم کسی سے یہ لڑائی جھگڑوں سے فیصلے نہیں کراتے، اور نہ ہی ہم تشدد کے قائل ہیں۔ تو جس خادم نے جو شخص اس حادثے میں انوالو تھا، میرا وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، 10,000 مرتبہ استغفار کریں۔ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے جس دن یہ واقعہ ہوا، تو میں نے خود غیر احمدی جو دوست تھے اور احمدی بیٹھے ہوئے سب، میں نے ان کو کہا کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی شامل ہوتے پڑھائی کرنے میں۔ وہ ٹپیکل جو جوانوں کو خون ہوتا ہے کہ بیٹے، کیونکہ انہوں نے آ کے عورتوں کو چھیڑا ہے فضول، اور لیکن یہ نہیں تھا کہ مطلب کوئی وائلنس کرنی ہے، ان کو یہ کہ پٹائی کرنی کہ ایسی چیز نہیں کرنی۔ جب خطبہ سنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب یہ خطبہ صاحب کا چل رہا تھا تو خدا تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی کہ اس وقت تک میرا حفاظت خاص کے ساتھ تعلق تھا، تو میں صاحب کے جو ڈائس جو جہاں پر ممبر ہے اس کے میں سامنے، بلکہ کوئی تیسری یا چوتھی قطار میں بیٹھا ہوا تھا حفاظت خاص کے لیے بھی، اور اپنے تو جب صاحب نے فرمایا کہ 10,000 مرتبہ استغفار کرو تو میں شکر کیا کہ شکر ہے ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو کہ شکر کا بھی وہ تھا اور ایک ڈر کا بھی تھا کہ جب صاحب اتنے ناراض تھے۔ ویسے بہرحال یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو غلطی تھی خدام کی وہ یہی تھی نا کہ ان کے ٹریپ میں آگے، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ان کو تیش دلایا جائے اور یہ کوئی ایسی حرکت کریں ہمیں ایک جواز مل جائے۔ بہرحال جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاسٹل میں، یہ میں ٹی کالج کی اب اسی دن کی 29 مئی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک غیر احمدی دوست ہمارا جو ہاسٹل کا ممبر تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اجاز پولیس آئی ہوئی ہے۔ تو ہم بڑے سب حیران کہ پولیس کیا کر رہی ہے، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی کوئی پولیس کبھی ہے۔
تو میں چونکہ سینئر بندہ تھا اس وقت، اور تو میں بھاگتا ہوا گیا یہ جو گیٹ کی طرف، ہاسٹل کا جو ہاسٹل بند تھا، گیٹ تک میں گیا تو وہاں پر ایک پولیس انسپیکٹر کھڑا تھا ویسے، اور وہ بالکل پولیس کی طرح وہ اس کا تھا، اس کے منہ بنا ہوا تھا، اور میں نے اس کو دور سے سلام کا وہ کیا، لیکن اس نے مجھے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ سپرڈنٹ کہاں ہے ہاسٹل کا. تو بجائے کہ میں اس وقت اپنا تعارف کروں کہ میں اعجاز خان ہوں، اس نے مجھے کرنے ہی نہیں دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے. تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، بڑے اس نے کہا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت وہ یہاں تو رہتے نہیں ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، اپنے دن کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں. تو وہ بڑا اپسیٹ ہو رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے پرنسپل جو ہیں ان کا یہاں پر پریمیسز پہ گھر ہے، ان کا اپنا جو کالج کے اندر ہی گھر ہے، تو وہ یہاں موجود ہوں گے ویسے. انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کو بلاؤ. تو میں بھاگتا ہوا گیا اور میں نے چوہی صاحب کی گھر بیل دی. تو چوہی صاحب نے مجھے اندر سے آواز دی کون؟ میں نے کہا میں اعجاز ہوں. چوہی صاحب نے آواز پہ کہا اعجاز کیا بات ہے؟ میں نے کہا چوہی صاحب پولیس آئی ہوئی ہے. تو چوہی صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا مطلب پولیس آئی ہوئی ہے؟ میں نے کہا انہوں نے پولیس آئی ہوئی ہے، انہوں نے سارے کالج کو گھیرے میں ڈالا ہوا ہے. تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ سارے وہ ایک اکیلا پولیس والا نہیں تھا یا کچھ چند ایک نہیں تھے، باقاعدہ گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، اور جو ہے نا انہوں نے میں نے دیکھا کہ کافی سارے پولیس والے یہ پیرامیٹر کے ارد گرد کھڑے وہ تھے، نکلے کھڑے تھے ویسے. تو چوہی صاحب نے کہا وہ وہاں پر سونے کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو انہوں نے جلدی جلدی کپڑے دوبارہ پہنے اور وہ تیار ہو کے آئے. میں ان کو لے کے آیا اور میں نے خود چوہی صاحب کو انٹروڈیوس کرایا کہ یہ ہمارے پرنسپل چودھری محمد علی صاحب ہیں، اور انسپیکٹر سے میں نے ملایا. انسپیکٹر اور چوہی صاحب کو میں نے خود دروازہ کھولا اور سپرڈنٹ صاحب کے جو ہمارے تھے ان کے دفتر میں بٹھایا. میں باہر کھڑا ہو گیا. کوئی تھوڑی دیر گزری ہوگی، 15-20 منٹ یا اس طرح گزرے ہوں گے کہ چوہی صاحب باہر نکلے اور انہوں نے دروازہ بڑے تھوڑے سے سختی سے بند کیا ویسے اس طرح، اور مجھے تھوڑے سے نا بڑے برے موڈ میں کہا کہ تم یہ کیا یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں بھی حیران ہوں کہ میں آپ کو لینے آیا تھا اور میں جو ہے نا اس کا باہر کھڑا ہوں حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی چیز نہ ہو جائے، سیکورٹی کے لیے. ٹپکل جو مائنڈ میں آیا تھا میں تو یہی کر رہا تھا. چوہی صاحب نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا ذاتی اس کے پاس وارنٹ پڑا ہوا ہے. میں بڑا حیران کہ میرا ذاتی وارنٹ کہاں سے آ گیا، مطلب کہ کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ تمہارا اور لئیق عابد کا ذاتی وارنٹ. لئیق عابد صاحب جو تھے وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے اسٹوڈنٹ یونین کے، اور میں جنرل سیکرٹری تھا. تو ان کے پاس یہ 2 آدمیوں کے ہی نام تھے گورنمنٹ کے پاس، اور انہوں نے جو وارنٹ ایشو کیے ہیں وہ صرف 2 آدمیوں کیے تھے. اور تو ہاں انہوں نے پھر مجھے میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا یہاں سے مطلب ان کا خیال تھا کہ اگر ہاسٹل سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہیں اگر اس نے ان کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں پر ہو، تو میں پھر مطلب چونکہ اس کے پاس وارنٹ ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں نہیں وارنٹ کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ چوہی صاحب پورا کالج انہوں نے گھیرے میں ڈالا ہوا، نکل نہیں سکتا میں سے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو کہ تم، ان کو خیال آیا کہ اوپر ٹینکی ہے چھت کے اوپر پانی والی، تو اس کے اندر چلے جاؤ، اور لیکن اریسٹ نہیں ہونے دینا. یہ ان کے مجھے الفاظ. تو میں گیا، اور لیکن یہ کہ میں بجائے کہ ٹینکی میں چڑھنے کے اوپر چھت پہ چلا گیا کہ اگر کوئی آیا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ کہ باہر ضرورت نہیں پڑی. میں وہاں سے دیوار سے اوپر سے چھت سے دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ. تو اتنے میں تھوڑی دیر بعد جو ہے نا کوئی آدھا گھنٹہ یا اس کے بعد پولیس چلی گئی، اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ کلیئر ہو گئے. اتنے میں چوہی صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا میں نیچے آیا، اور مجھے انہوں نے ہدایت دی کہ بس دروازہ لاک کر دو، کسی کو باہر نہیں جانے دینا اب، اور نہ کسی کو کھولنا ہے، بس اب دروازہ لاک کر دیا ہم نے. تو وہ بھی چلے گئے. اب ہم رات گزری،
اور جو صبح کا انتظار ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے صبح جلدی ہو، اور میں جا کے اپنی طرف سے بڑے وہ تھا کہ جا کے حج صاحب کو نماز کی میں بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا آج، فجر کی نماز پہ میں جا کے حج صاحب سے ملوں اور حج صاحب سے بتاؤں کہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو جب فجر کا ٹائم ہوا تو میں جلدی سے تیار ہوا، اور بجائے ہم ہاسٹل میں نماز پڑھ جاتے تھے، ہم احمدی اپنی نماز پڑھتے تھے، غیر احمدی اپنی نماز پڑھتے تھے، باقاعدہ امام کے ساتھ، کوئی وہ نہیں تھا، اور وہ بڑا اچھا ماحول تھا۔ تو میں سائیکل پکڑی اور میں گیا قصر خلافت۔ جب میں قصر خلافت کے قریب پہنچا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ مجھے لوگ نظر آ رہے تھے کافی سارے۔ تو ایکسپیکٹیشن میری تھی نہیں کہ ٹپیکل ہوتا تھا کہ دروازہ گیٹ کھلا ہوتا تھا، ہم چلے جایا کرتے تھے، نماز کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے، تو گیٹ بند تھا، وہ تھا، اور وہاں سے مجھے شور میں نے سنا، آوازیں کہ جہاز کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو میں آج نزدیک میں نے کہا کہ میں آیا ہوں بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کل رات کو ہاسٹل میں، تو انہوں نے مجھے سب وہاں پر چند ایک جو دوست تھے ہمارے جو اور سیکیورٹی والوں نے کہا کہ فوری طور پہ واپس جاؤ، پولیس جو ہے ہر کسی کو اریسٹ کر رہی، جو بھی ان کو مل رہا ہے جو باہر، وہ اس کو اریسٹ کر رہی ہے، تو تم فوری طور پہ جاؤ اور کسی کو باہر نہ نکلنے دو۔ میں پھر واپس گیا اور میں نے پھر دروازہ لاک کیا پھر ہاسٹل کا۔ آپ اندازہ لگانے کہ اس رات کو اور اس فجر کے ٹائم پہ پولیس نے تقریباً 80 سے 90 احمدی جو بھی ان کو جو سڑکوں پہ نظر آیا انہوں نے اس کو اریسٹ کیا۔ میں وہاں پر رات کو بھی موجود تھا جب پولیس آئی، انہوں نے مجھے اریسٹ نہیں کیا، نہ کر سکے ویسے۔ اور جب میں سائیکل پکڑ کے میں وہاں سے کالج سے قصر خلافت تک آیا اور واپس گیا، مجھے نہ کہیں پولیس نظر آئی نہ انہوں نے مجھے دیکھا۔ تو مجھے خدا تعالیٰ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ 80 سے 90 انوسینٹ لوگ، زیادہ تر انوسینٹ کا کوئی اکثر کا تعلق ہی نہیں تھا، چند ایک ہو سکتا ہے کہ ان میں سے وہ جو لڑائی میں شامل ہو، کوئی کسی کو پتہ، لیکن میجارٹی ان میں سے جو ہے نا ایک آدھا کہیں وہ ہوگا ان میں سے۔ لیکن لئی قابض بھی اریسٹ نہیں ہوا، میں بھی اریسٹ نہیں ہوا، جن کے وارنٹس تھے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے وہ ایک جو خاص کر جو میرے نہ ہونے کا ایک آگے آپ کو پتہ، آگے سے آپ کو جب میں واقعات سناؤں گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک فضل کیا کہ میں اریسٹ ہونے سے بچ گیا، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس ٹوپی کے واقعے میں شامل ہونے کی توفیق دینی تھی، اور اس کے بعد جو حالات بننے تھے تو وہ جو اس میں جو ہوا، تو بہرحال میں پھر صبح جو ہے تقریباً کوئی مجھے یاد ہے کہ اس طرح کوئی 11 بجے یا اس طرح کے قریب میں نکلا اور سائیکل پکڑی، تیار ہوا، اور میں گیا وہاں پر قصر خلافت میں۔ تو اس وقت تک پولیس جو ہے نا وہ جا چکی تھی، انہوں نے جو اریسٹ کرنے تھے وہ کر لیے تھے۔ ان کا اوریجنل جو پلان تھا، جو چوئی صاحب کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں 250 اسٹوڈنٹ مطلب کہ لڑکے پکڑنے میں سے، تو چوئی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی 250 تو اس ہاسٹل میں ہے ہی نہیں، لیکن جو آدھے ہیں وہ ہیں سارے غیر جماعت ہیں، ویسے غیر جماعت لڑکے تھے ویسے، تو 250 تو ہے بھی نہیں۔ اور لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے ان کو یہ ڈیفائی کیا کہ آپ ہاسٹل کے اندر سے جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہے میں آپ کو اریسٹ نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے یہ ایک کمال کیا تھا کہ کسی کو بھی اریسٹ ہونے نہیں دیا، اور انہوں نے اپنی جو ان کو ایک پرنسپل کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈینائی کرے ویسے، اور ان کو ایکسس ڈینائی کرے جب تک ان کے پاس کوئی ایسی جو لیگل اتھارٹی نہ ہو۔ تو یہ بھی خدا تعالیٰ کا، اور چودھری صاحب نے جس کمال سے ان کو روکا۔ تو اگلے دن جب میں 11 بجے کے قریب یا اس طرح کو، مجھے ابھی بعض اتنا وقت ہو چکا ہے تو بعض چیزیں یاد نہیں رہتی، میں پھر گیا واپس تاکہ میں صاحب کو بتاؤں۔ تو میں پرائیویٹ سیکرٹری کی دفتر جب گیا تو سر سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا، بتایا کہ حضور دفتر میں ہی ہے۔ تو وہ ان کا میرا ٹپیکل تھا کہ میں دروازہ ناک کیا، اس وقت یہ حالات تھے کہ دروازہ ناک کیا اور صاحب نے فرمایا اندر آ جائیں۔
تو میں جب دروازہ کھولا تو صاحب نے کہا آ جاؤ اجازت، آ جاؤ جاؤ. تو تھوڑے سے سب حیران بھی ہوئے کہ میں آیا ہوں. تو میں سلام کیا، مصافحہ کیا، صاحب سے بات کی کہ حضور اس طرح ہمارے ساتھ کل رات کو یہ واقعہ ہوا. اور پھر صاحب نے بڑے سنا ویسے. پھر میں نے بتایا کہ پوچھا ویسے یہ میری ٹپکل میرے سے میں نے ایک جگہ دم پوچھا کہ حضور کو ربوہ کے کیا حالات ہیں، کیسے حالات ہیں. حسن نے فرمایا کہ حالات کافی خراب ہیں اور پریشان تھے سب ویسے. اور میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت مجھے ایکسیس ملا ویسے. تو میں نے پھر اچانک پوچھ لیا کہ ابا کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے. وہ حالانکہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ابا کو شاید پتہ بھی نہ ہو ویسے اس واقعہ کا، کیونکہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ویسے. تو حساب نے فرمایا نہیں. لیکن جب آخر میں حساب نے فرمایا کہ تم نے 4-5 دن بعد حساب نے مجھے بتایا کہ فلانے دن تم آ جاؤ. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس لیے بلایا. میں کہا ٹھیک ہے حضور، میں چلا گیا ویسے. تو جب اگلے دن یہ جمعے کا واقعہ پھر ہوا، سب نے خطبہ دیا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایون جو غیر احمدی لوگ تھے، اسٹوڈنٹس، سب حیران تھے کہ یہ ایک جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے. ویسے غیر احمدی اسٹوڈنٹس کی طرف، احمدی تو تھے ہی تھے، غیر احمدی مان رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو وہاں پر کئی سال گزارے ہوتے تھے. انہوں نے دیکھا ہوا کہ ساتھ احمدی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے جو اور جس طریقے سے احمدی اور غیر احمدی رہتے تھے، اگر آپ اس وقت رہے ہوتے تو آپ ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون سا احمدی ہے کون سا غیر احمدی ہے. ہم سب اکٹھے ہیں بس، اور ایک پیار کا تعلق تھا. کوئی مجھے یاد ہے کہ ان کے جو خاص کر جو پنجاب کے رہنے والے تھے، ان کے جو غیر احمدی میرے دوست تھے، وہ ان کی گھروں سے یہ خاص کر وہ بٹر آیا کرتا تھا اور یہ چیزیں آیا کرتی تھی. تو ان کو پتہ تھا کہ میری کمزوری کا، تو مجھے ضرور وہ اپنے اس میں سے کھلایا کرتے تھے اور چیزیں. کوئی ایسا کوئی ہمارا اور بڑے شرافت کا ماحول تھا. میں نے ایک سنگل انسیڈنٹ وہاں نہیں دیکھا جب ہم وہاں پر رہ رہے تھے کہ کوئی نفرت ہو یا وہ سارے بڑے وہ سب. تو میں جس دن صاحب نے فرمایا کہ تم آ جان، میں گیا تو صاحب نے فرمایا کہ حالات کافی خراب ہیں، ربوے کو کافی خطرہ ہے بس. تو اس طرح کرو کہ تم جاؤ اور ٹوپی جاؤ اور ابا کو بتاؤ. صاحب نے فرمایا کہ ابا کو بتاؤ کہ وہ فوری طور پہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ ربو آئیں اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ لے آ سکتے ہیں ٹوپی سے وہ لے کے آئیں. اور جو ہے یہ ساتھ جو لائسنس اسلحہ ہے، صاحب نے فرمایا لائسنس اسلحہ ہے وہ بھی لے کے آئیں تاکہ ربو کی حفاظت، کیونکہ خطرہ کافی تھا. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے حضور، میں چلتا ہوں. تو حساب کی حکم کے تحت میں نے 5 جون سن 1974 کو میں نکلا ٹوپی کے لیے. اور اس وقت وہاں پر ایک ٹرین آیا کرتی، ریل کال کہلاتی تھی. وہاں پکڑنے کے لیے میں گیا، وہ جو جا کے پنڈی سے جانا تھا. پھر اس کے بعد میں نے بسوں پہ جانا تھا ویسے ٹوپی. اور وہ اندازہ لگانے کہ اس وقت ایون 74 میں بھی یہ حالت ہوتی تھی کہ ہمیں ربوہ سے جانے کے لیے جب ہم جاتے تھے تو ہمیں 2 دن لگ جاتے تھے ٹوپی پہنچنے کے لیے. تو اگر بہت وہ کرے بسوں کے سارے صبح سے سویرے سے نکلے تو شاید 1 دن میں پہنچ، لیکن مشکل ہوتا تھا. تو میں ریل کار میں جب میں اسٹیشن پہ جب ربوہ کے اسٹیشن پہ پہنچا تو اس وقت ایک اور چیز جو مجھے بتانی چاہیے کہ ربوہ کے اسٹیشن پہ بھی، لیکن خاص کر بسوں کے اڈے پہ بسیں کھڑی نہیں ہوتی تھی. ربوہ ان بائیکاٹ شروع کر دیا تھا اور جو لوگ آتے بھی تھے اترتے بھی تھے ان کو بھی مارا جاتا تھا، جو چڑھتے بھی تھے احمدی ان کو بھی مارا جاتا تھا اور گالیاں دی جاتی تھیں. اور مطلب ہے کہ وہ جو بسوں میں جو لوگ تھے، جو نفرت کا جو اظہار تھا اور جو ظلم اور بربریت شروع ہو چکی تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے ویسے. تو میں جب پہنچا تو وہاں پر ایک حافظ صاحب تھے جو کہ نابینا تھے اور حافظ تھے، اور میں بہت ان کے ساتھ میرا اپنا ذاتی بڑا اچھا تعلق تھا، بہت پیار کا تعلق تھا ویسے. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اسٹیشن پہ پھر رہے ہیں تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا، پہچان لیا مجھے. میں نے کہا حافظ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ انہوں نے کہا میں پنڈی جا رہا ہوں.
تو میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا آج کل، اس حالات میں آپ ٹرین پہ چڑھ رہے ہو، مطلب کہ جو اچھے بھلے تکڑے بندے ہیں، میں بھی ڈرا ہوا تھا کہ اب مجھے پتا تھا کہ مجھے چڑھنے کے بعد میری پڑھائی ہوگی، یہ مجھے یقین تھا کہ ہوگی. تو میں نے کہا کیا، تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ چلو آج میں پہلے سمجھتا تھا کہ میں اکیلا آج ہوں گا، تو اب دو ہوں گے، دونوں کو جب مار پڑے گی تو بانٹی جائے گی مار. انہوں نے ہنس گئے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آج اجازت، چلو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بار. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حالانکہ ہر جگہ پر یہ حالات تھے اس وقت کہ ہر کسی کو، میجورٹی لوگوں کو مار پڑتی تھی. ہم چڑھے ہیں دونوں آدمی ربوا سے اور پنڈی تک، پنڈی میں اترے ہیں. ہمیں کسی نے مطلب ہے کہ غصے کی شکل میں بھی نہیں دیکھا، ہمیں کسی نے گالی نہیں دی، ہمیں کسی نے مارا نہیں. جب ہم اترے ہیں تو میں نے حافظ صاحب کو جفی ڈالی. میں نے کہا حافظ صاحب آج آپ کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم دونوں بچ گئے ویسے. تو بڑے ہنسے اور وہ پھر چلے گئے. میں پھر ٹوپی کی طرف روانہ ہوا، اور میں ٹوپی کوئی وہ تصور نہیں تھا کہ وہاں کوئی حالات وہاں خراب ہوں گے. ویسے میں گیا غازی کے تربیلا ڈیم کے قریب ایک غازی تھے، وہ تھا وہاں سے ہمیں ٹانگے مل جایا کرتے تھے جہاں سے پھر میں ٹوپی جا سکتا تھا. بعض ہم دوسری طرف سے بھی آ سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے آسان تھا ویسے. تو میں غازی کے اڈے پہ جب اترا تو وہاں سے ہمارے گاؤں کا ٹانگا آتے تھے یا وہاں جاتے تھے. تو میں نے ایک ٹانگے میں جہاں پر اور بھی لوگ سے غیر احمدی سارے، کوئی بھی احمدی نہیں تھا، بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھ گیا اس میں. مجھے کسی انسان نے وہ یہ تصور بھی نہیں دیا کہ کون ہو، کیا ہو، یا احمدی ہو یا یہ ہو. میں بھی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بھی مجھے شاید نہیں جانتے تھے، لیکن باہر میں ٹوپی پہنچا ہوں. وہاں سے میں اپنے گھر کی طرف تو ہمارے گاؤں میں بھی ایک گھر تھا، اور پھر ایک ہماری زمینوں میں بھی گھر تھا. تو گاؤں میں میری بہن اور میرے بہنوئی رہتے تھے. تو میں ان کے بعد جب حجرے کے قریب پہنچا تو مجھے حجرے میں جو غیر احمدی سارے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے محلے کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ گئے ہوئے خوشحال آباد جہاں پر میرے ابا اور وہاں رہتے تھے. تو میں پھر کہ ان کو جانے کہ میں اپنے ماموں کے وہاں پر چلا گیا. تو وہاں پر حجرے میں جب پہنچا، میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی 50-60 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پٹھان جو ہمارے کچھ رشتے دار ہیں، غیر احمدی اور احمدی مکس، اور لیکن زیادہ تر اس میں غیر احمدی ہیں. اور سب کے پاس تقریباً بندوقیں ہیں یا اسلحہ ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح. میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ بھئی میں سلام کیا تو میرے ماموں نے دیکھا تو ایک دم میرے پاس آئے. انہوں بڑے تھوڑے سے غصے میں مجھے ملے اور مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بھی ربوہ سے آیا ہوں. میں نے ان کو آہستہ سے کہا، میں نے کہا میں ربوہ سے آیا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کیوں اطلاع نہیں دی پہلے؟ تو میں کبھی ان کو اطلاع نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے مجھے، تو میں نے تھوڑا ذرا میں نے کہا کہ میں نے ان کو پھر بریفلی بتایا کہ مجھے حج صاحب نے بھیجا ہے. اور میرے ان ماموں کے ساتھ بھی حج صاحب کا بہت ہی کلوز تعلق تھا. تو میں نے کہا حج صاحب نے یہ میسج دیا ہے، اور حج صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ صاحبزادہ عبد الحمید کو بھی اور ابا کو بھی، دونوں کو یہ میسج ہے. تو میں نے ان کا جب میسج دیا تو انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. ویسے تم فوری طور پہ گھر جاؤ، اور ہمارا وہاں سے جو ٹوپی سے ہمارے جو گھر تھا وہ کوئی 2 میل کے فاصلے پہ ہوگا ویسے، یا 2 میل یا 3 میل کے فاصلے پہ ہوگا، جہاں پر میرے ابا، وہاں پر میرے ابا اور فیملی تھی. ویسے میرے ساتھ انہوں نے 2 گارڈز لگائے کہ بھائی جاؤ، اور تو وہ مجھے لے کے گئے. اور جب میں اپنے گھر پہنچا، جہاں یہ گھر ہمارا میرے والد کا نہیں تھا، یہ میرے چچا کرنل احمد خان کا گھر تھا جو میرے والد کی زمینوں میں بنایا گیا تھا. اور یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا، کرنل احمد خان صاحب اور ان کے. تو لیکن اس کے ساتھ ہی اور یہ ہماری زمینوں میں تھا.
یہ زمین ہمارے والد کی تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے والد کو خدا تعالیٰ نے یہ وہ کیا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ گھر بن رہا تھا تو اس وقت ایسی سچویشن جب یہ سارا ہوتا تو میرے ابا اور میرے چچا بیٹھے ہوئے تھے کرنے مخان، ان کا اتنا پیار کا تعلق تھا، اور میری خاص کر اور ان کی میری امی اور میری بہن خالہ کا، کہ جب ابا نے ایک بات کی کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے جس پہ گھر بنایا جا رہا ہے اس کی فوری طور پہ ٹرانسفر کی جائے، تو میرے چچا نے بھی کوئی اس کی انہوں نے کہا بھائی کی ضرورت کیا ہے، تو میرے ابا نے کہا کہ نہیں، اس کی فوری طور پہ ہمیں اس سے پہلے کہ کوئی کنسٹرکشن شروع ہو تمہارے نام پہ یہ کیا جائے۔ میں ڈرتا ہوں، مجھے ابا کے کبھی الفاظ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بشارت میرے بڑے بھائی کا نام انہوں نے لیا یا اعجاز کل اس گھر کے اوپر قبضہ نہ کر دیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور تمہارے بچے جو ہیں جو چھوٹے ہیں وہ ان کو مطلب ہے کہ وہ چونکہ زمین ہماری ہے تو وہ کل یہ اس پہ قبضہ کر لے۔ میں اتنا شرمندہ ہوا کہ ابا اب ایسی ذلیل حرکت کریں گے؟ ابا نے کہا کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ لالچ میں آ کے تم کیا کر جاؤ ان کے بچوں کے ساتھ۔ میں نے یہ چیز تو ابا نے ٹرانسفر کیا۔ زندگی کے بعد کے حالات میں اندازہ ہوا، اور واقعی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا ان کا ایک ہوتا تھا کہ ایمان کا، اور جو ان کے جو دیانتداری کا، کہ کہیں میرے بچے جو نا میرے بھانجے بھتیجوں اور میرے بھائی کے اوپر ظلم نہ کر دیں ویسے، اور جھوٹا دعویٰ نہ کر جائیں ویسے۔ تو یہ بھی خدا تعالیٰ نے ہمارے کو یہ وہ دیا۔ بہرحال میں جب پہنچا اس گھر میں تو بہت خوبصورت وہ بنگلہ بنوایا گیا تھا ویسے، جس میں 1970 میں آپ کو بتا دوں کہ فرنٹیئر گاؤں میں 5 فلش سسٹم کا گھر کہیں بھی نہیں تھا، ہمارے علاقے میں کہیں بھی نہیں تھا فلش سسٹم باقاعدہ، ہر بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم بنا ہوا ہے، اتنا میں جب پہنچا تو میرے ابا وغیرہ سارے حیران کہ پر، تو بھاگتے ہوئے سے آ کے میں نے کیا کہاں تم کیوں آئے ویسے اس حالات میں نے پھر ابا کو بتایا، ابا بڑے پریشان۔ اچھا، اب وہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ربو ابا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر کل یا پرسوں انہوں نے بتایا کہ پرسوں 8 تاریخ کو انہوں نے بتایا کہ 8 جون کو ایک ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا ہے ٹوپی میں، اور ہمارے خلاف وہ ختم ہو تو پھر ہم اگلے دن نکل جائیں گے ویسے ربوا کے لیے۔ تو ابا نے پلاننگ پھر بھی کرنی تھی، ہم گئے سارے، اور اس رات کو مجھے یاد ہے کہ ہمیں مطلب کہ، اور وہاں پر میرے کزنز، غیر احمدی کزنز، میرے ایک چھوٹا بھائی امتیاز تو وہاں رہتا تھا ویسے، میرے بہنوئی فیض محمد خان جو تھے، جو میرے بہنوئی بھی تھے، اور میرے ماں پھوپھی کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی وہاں پر تھے، اور ابا یہ 3 احمدی تھے، باقی سارے غیر احمدی، اور میں چوتھا احمدی آ گیا۔ پھر ہم رات کو ساری رات باری باری پہرا دے رہے تھے کہ کہیں کوئی شرارت نہ کر جائے ویسے، لیکن کوئی خطرے کا ایسا نہیں تھا کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے گا، بالکل نہیں تھا، نہ میرے ابا کو تھا نہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک جو پھوپھی کے لڑکے جو ہیں جو غیر احمدی تھے سارے، تقریباً یہ 6-7 غیر احمدی کے میرے پھوپھی کے اور میرے تایا کے بیٹے تھے، اور وہ وہاں پر تھے۔ تو میرے ایک پھوپھی کے لڑکے جو پولیس میں وہاں پر تھے، پاکستان پولیس میں تھے، انہوں نے مجھے میرے سامنے میرے ابا کو کہا کہ ماموں، میں ایک دوست کو جانتا ہوں جس کے پاس مشین گن ہے، مشین گن کی بات ہو کہ میں جا کے وہاں سے مشین گن لے کے آؤں اور ہزاروں گولیاں لے کے آؤں تاکہ تو میرے ابا نے کہا کہ نور محمد خان ان کا نام تھا، نور محمد خان کیا بیوقوفی والی بات کرے، ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے کہ جو کہ آ کے لوگ ہمیں مشین گن کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہم یہ لڑکے ہوں گے، جو لوگ آئیں گے شور شرابہ کریں گے چلے جائیں گے، کچھ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے ایک چچا نے، جو میرے ابا کی کزن نے، جو کہ جن کا نام شیر خان ہے، کزن تھے ان کے، میرے خیال میں فرسٹ کزن تھے،
انہوں نے زبردستی ایک 9mm گن دی ان کو اور 7 کارتوس دیے. میرے ایک خالو نے ان کو اسٹین گن دی اور 7 کارتوس دی. تو یہ زبردستی پکڑائے گئے. کوئی تصور نہیں تھا کہ بھئی جو ہے نا اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن انہوں نے مجبور کیا کہ نہیں رکھیں، تاکہ اگر کل کوئی واقعہ ہو اور کوئی ضرورت ہو. کیونکہ یہ گھر بالکل اکیلا تھا، زمینوں میں تھا. اس کی سب سے زیادہ نزدیکی کوئی گھر بھی جو تھا وہ تقریباً کوئی 2-3 فرلانگ کے فاصلے پہ تھا. تو یہ زمین میں اکیلا تھا، مطلب کہ ہم ایکسپوز بھی تھے اس لحاظ سے. تو بہرحال جب اگلا جو 8 تاریخ کو وہاں جو لوکل جو ہمارے گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور ریجیکٹ کیا، کیونکہ ہمارے خاندان کے جو تعلقات تھے اور جو کوئی ہمارے آپس میں کوئی گڑبڑ تھی نہیں. ہم رہتے تھے بڑے امن سے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. اور اس وقت بڑی شرافت تھی، غیر احمدی میں بھی بڑی شرافت تھی، اور کوئی یہ بد اخلاقیاں اور جو جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا. مطلب غلط فہمیاں تھیں، لیکن یہ جو اس طرح آج کل جو حالات جو جس طرح اوپنلی جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ بھی تصور اس وقت نہیں تھا، خیر احمدی میں بھی نہیں تھا بس. تو بہرحال وہ اس دن لوکل لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو انہوں نے پھر باقاعدہ اعلان کیا مولویوں نے کہ بھئی یہ لوگ یہ یہاں کے ٹوپی والے بڑے بے غیرت ہیں، اور جو ہے نا ہم باہر سے اب بندوبست کریں گے ویسے. تو پھر فیصلہ ان کا ہوا کہ 9 جون کو 1974 کو ٹوپی میں باقاعدہ جلسہ کیا جائے، اور وہ اس کے خلاف گورنمنٹ نے باقاعدہ میرے ماموں کو چونکہ بڑے صاحبزادہ فیملی تھی، صاحبزادہ عبدالقیوم خان کی وجہ سے بھی، اور جو صاحبزادہ عبدالقیوم خان تھے جو کہ فرنٹیئر کی گورنمنٹ میں بھی انوالو رہے ہیں، اور جن کو وہاں کا سر سید کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلامیہ کالج پشاور بنوایا اور ہر کسی کے لیے جو ہے نا تعلیم مفت کی تھی انہوں نے. تو بڑے احسانات تھے ہمارے خاندان کے. تو اس لیے حیات شیرپاؤ اس وقت گورنر تھا میرے خیال میں، یا وزیر اعلیٰ تھا، یہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ کہ اس نے میرے ماموں کو وہ کیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم سب کچھ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور بڑے وہ تسلیاں دی گئی، اور اتنا وہ نہیں تھا. لیکن 9 جون کو یہ ان کا فیصلہ ہوا کہ 9 جون کو آ کے وہاں پر جلسہ ہوگا. یہ جو ہمارے کزنس تھے سارے بڑے پیارے، ہمارے پھوپھی کے اس میں لڑکے تھے، 4-5 ہمارے پھوپھی کے لڑکیوں تھے، اور وہ غیر احمدی تھے سارے. لیکن نہیں کہ میرے ابا ان کو مطلب ہے کہ کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ اپنے اپنے گئے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. ان میں سے ایک میرے تایا کے لڑکے تھے، نثار محمد خان کا نام تھا، اور انہوں نے 2 قتل کیے تھے. اور میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا بعد میں اس واقعے کے ساتھ تعلق ہے ویسے. اور مجھے ان سے سخت نفرت تھی، حالانکہ میرے جو تایا کے لڑکا تھا، لیکن مجھے سخت نفرت اس قتلوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے وہ بڑے ناجائز طور پہ وہ کیے تھے. ویسے ہمیں پتہ تھا، مجھے جو اس کے حالات کا پتہ چلا، لیکن اور اس کے اوپر کیس بھی ہوئے، اس کو ڈیتھ سینٹنس بھی ہوئی، لیکن چونکہ اس کے جو بھی کیا گیا، اس کو ڈیتھ سینٹنس اس کی ختم کروا کے اس کو ریلیز کروایا گیا. تو مجھے یاد ہے کہ اس کو ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو ہم اس سے ڈرتے ہوتے تھے. اور میرے ابا اور امی کی طرف سے بھی اس کو تھا کہ یہ ہمارے گھر کے اندر نہیں جاتا تھا، کیونکہ اسے ایک دل میں نفرت تھی. لیکن خاص کر میرے ابا کا بھی اظہار، لیکن یہ کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو یہ پتہ تھا کہ سب میں سے زیادہ مجھے اس سے سخت نفرت ہے. لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس کے ساتھ بس سلام دعا کر کے ہٹ جاتا تھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے، تھے یکدم اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ اجاز تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ میں مطلب اسے ہم ڈرتے بڑے تھے اسے، اب ڈر کی وجہ سے بھی ہم اسے کہ بھئی کہیں ہمیں نہ مار دے ویسے، کیونکہ ظالم بندہ تھا ویسے. تو
میں نے اس کو، اب سب میرے جو ہے نا بہنوئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کزنس بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو میں نے کہا کہ میں سچ بول، میں نے ڈر کی وجہ سے کہا کہ میں سچ بول لوں، کہ یہ تو نہیں کہ مجھے پھر اس کو پھینٹی چڑھا دو گے ویسے تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں بتاؤ. تو میں نے کہا کہ تم ایسے ظالم انسان ہو کہ تم نے ایک دو بندوں کو مارا اور پبلک نے مارا، پبلک نے اس نے قتل کیا تھا، دنیا کھڑی تھی اور اس کے سامنے اس نے قتل کیا. ویسے میں نے کہا کہ تم ایسے ظالم ہو کہ جن کسی کی خاوند کو، کسی کے ماں کسی کے باپ اور وہ تم نے قتل کیا ویسے، اور ناجائز کیا ویسے، تمہیں کوئی وہ نہیں تھا ویسے. تو مجھے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان نے، میں نے یہی لفظ کیا، میں نے کہا مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے خاندان نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پھانسی کی کندھے سے نکلوایا. میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھانسی ہونی چاہیے تھی. اب میں کہہ تو دیا میں نے، اور میں نے کہا کہ اب اس نے تو مجھے نہیں چھوڑنا. ویسے بہرحال بڑا وہ سٹنڈ بھی تھا، ویسے اس نے مطلب چپ کر گیا، ویسے بالکل اس نے کوئی مجھے بدتمیزی نہیں کی آگے سے. اور یہ سارے میرے جو کزنس بھی سارے حیران کہ بھائی اس نے مطلب کہ میں نے کہا آپ لوگوں نے اس نے مجھ سے پوچھا ہے، میں نے اب جواب دینا ہے ویسے، اور مجھے وہ نہیں ہے کہ مجھے سے ہے یہی ویسے. لیکن وہ آدمی مطلب کہ ایڈمنٹ تھا کہ نہیں ہمارے ساتھ رہے گا. اور بعد کے واقعات آپ کو پتہ چلیں گے کہ اس کا کیا ہوا، کس طرح. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو ہے نا اس واقعات کے بعد کس طرح احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی. تو جو یہ ایسے اس میں چیز تھی. اور پھر جو نا جو ہمارے جو باقی کزن تھے ویسے ہمارے وہاں پر میرے ابا جو ہے ساتھ ہی اس بنگلے کے ساتھ ہی ہمارا اپنا دوسری سائڈ پہ اسی زمین میں ہمارا اپنا ذاتی جو میرے ابا کا گھر تھا وہ بن رہا تھا. تو وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، مطلب کہ فرسٹ کلاس سب کچھ چل رہا تھا، اس میں کوئی وہ نہیں تھا، سارا کام ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی لوگ بزی، میرے ابا کافی بزی تھے اس طرف ویسے، اور کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ کل مطلب کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر آگے چل کے 9 جون کے واقعات کو ہم مطلب کہ شروع کریں گے اگلی قسط میں. اور جو ہے نا اس وقت کے بعد وہ جو واقعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس دن احمدی ہوا ہوں، جو میں اس واقعات کو دیکھ کے مجھے خدا تعالیٰ نے احمدیت دکھائی. اور میں نے میرے ایسے چیزیں جو خدا تعالیٰ نے میری جو چیزیں میں نے دیکھی، جو معجزے میں نے دیکھے، جو میرے والد کے خدا تعالیٰ کے اوپر جو اعتماد اور جو وہ تھا کہ ایمان کا جو تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے اکیلا وہ نہیں، ہم سب نے دیکھا ویسے. اور اس کی غیر احمدی ہمارے کزنز ہوا، اور میں خود. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ میں خود 22 سال کا نوجوان ٹی اے کالج کے میں بی ایس سی میں طالب علم تھا، اور پوری ہوش آواز سے میں نے سب کچھ چیز دیکھی. میرے والد کی جو غیرت، وہ جو خدا تعالیٰ کی اس نے انہوں نے خدا کے کہہ کے، خاص کر جب حالات کمپلیٹلی ہمیں سراؤنڈ کیا گیا، تو انہوں نے کہا میں تمہیں اور غیر احمدیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اپنے پیر کا ایک شعر سناتا ہوں. میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں بے شمار. اس کا پشتوں میں ترجمہ کیا کیونکہ وہ ان کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی، اور ان کو پشتوں میں ترجمہ کیا. تو پھر ترجمے کے بعد انہوں نے تشریح کی، اور تشریح میں ان کی جرت میں دیکھ کے حیران کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیر نے یہ کہا ہے کہ مجھے یا میرے سچے ماننے والوں کو اگر آگ میں پھینکا گیا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر اس گھر میں ہم مر گئے تو جو بھی تم میں سے زندہ رہے گواہی دینا کہ احمد یہ جھوٹی تھی.
اور اگر اس گھر سے ہم زندہ نکلے تو کہہ دینا کہ میں نے کہا تھا۔ میں نے اپنے ابا کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں، آپ کے والد شہید ہوئے، اگر ہم اس گھر میں مارے گئے تو ہم شہید ہوں گے ویسے۔ ابا نے میرے منہ سے وہ اپنے ہاتھ ہٹایا، انہوں نے کہا کہ تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آئی گی، اور پھر خدا تعالیٰ نے مجھے وہ نشانات دکھائے اور ہم سب کو دکھائے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ سوائے کہ خدا احمدیت کے خدا نے اس کا جواب دیا، اور کوئی وہ نہیں، کسی انسان کی بس میں نہیں تھا کہ اس اٹیک سے کوئی بچ کے نکل جائے، کوئی مائیکل آلن کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، اور آئندہ کے لیے جو قسطوں میں آپ سنیں گے، اور اس کا ہمارا کوئی وہ نہیں لگے، یہ ایک احمدیت کی امانت ہے جس کو ہم آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ باقی کے جو ایمان افروز واقعات اور حالات ہیں، کس طریقے سے خدا تعالیٰ نے تائید و نصرت دکھائی، اپنا جلوہ دکھایا، ہم اگلی قسط میں اس کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔